بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30 تا 39۔ اس کے مشقی سوالات بھی حل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ 11ویں جماعت کے لیے اسلامیات سر نوید خالد۔ پڑھنے سے پہلے ہی چھوٹی سی عرض کرنی تھی، اگر چینل سبسکرائب کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کیجیے۔ یہ پورا آپ لیکچر سنیں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، آپ پسند کریں گے تو نیچے ایک لائک کا بٹن ہے، لائک کا بٹن لازمی دبائیے۔ اکثر لوگ جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں پوری ویڈیو لیکن لائک تک نہیں کرتے، برائے مہربانی پہلے لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّكَ تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ ملائکہ سے، فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا کہ آپ ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو فساد پھیلائے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم جو ہے وہ آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها اور ہم نے آدم علیہ السلام کو نام ہر چیز کے سکھا دیے، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم پھر عرضهم علی الملائکۃ اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال تو کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء مجھے ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالوا تو فرشتوں نے کہا، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں تو ان کا علم ہی نہیں، الا ما علمتنا لیکن اس چیز کا علم ہے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو بڑا حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ قال پھر فرمایا گیا، یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم کہ آپ ان کے نام ان کو بتاؤ۔ فلما اور جب، انبأہم آدم علیہ السلام نے ان کو بتائے، باسمائہم ان کے نام۔ قال تو کہا، الم اقل لکم انی اعلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کی جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو میں بہتر جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور جو چیزیں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، ان سب کو میں جانتا ہوں۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
اور جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، میں سب جانتا ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے، فرشتوں سے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ وہ سجدہ کریں، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، تو تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے نہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، وَقُلْنَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام سے، وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو، اسکن رہو، انت آپ، اور آپ کی بیوی جنت میں، یعنی آپ اور حوا علیہ السلام، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جو چاہو کھاؤ، جو تم چاہتے ہو اس میں سے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا، لیکن تم دونوں قریب نہ جاؤ، هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کی نزدیک، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور پھر انہیں اس عزت و راحت سے نکالا جس میں وہ تھے، کانا فی، جس میں تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، پھر اس کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا، اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، پس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یا جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ جو ہے دوزخی ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اس کے بعد مشقی سوالات، تفسیری سوال میں سب سے پہلے پوچھا گیا ہے، یہ جو آیات ہے اس کا ترجمہ اور تشریح۔ اس آیت میں فرشتوں کی گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حجت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے ایک امتحان کا اہتمام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرما کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حکم دیا کہ تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس آیت میں کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم، مثلا بھوک، پیاس، صحت، بیماری،
وغیرہ۔ اگرچہ آدم علیہ السلام ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اگلی آیت ترجمے کے بعد، اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور شیطان کے تکبر کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے علم میں فرشتوں پر برتری حاصل کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے غرور اور تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھی، لہذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی۔ لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگاڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے حکم کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ مختصر سوال، سورۃ بقرہ کی روشنی میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو مختصراً بیان کیجیے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتوں نے کس بنیاد پر سوال کیا؟ سوال یہ تھا، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائیں اور خون خرابہ کریں، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ، ایک تو اس نے غرور و تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصل میں حکم تو فرشتوں کو کیا تھا لیکن تمام مخلوقات بھی اس میں شامل تھی۔ ابلیس نے جو کہ جنات میں سے تھا، اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی، اور وہ خود کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے گئے تھے وہ تمام چیزوں کے، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا فرشتوں کو۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو روکا گیا ایک درخت کے قریب جانے سے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔